सन 2005 کے ایک پلین کریش نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک مسافر پلین 121 مسافر لے کر سائپرس سے گریس جاری ہوتی ہے کہ اچانک جہاز کا انجن فیل ہو جاتا ہے اور جہاز 121 مسافروں کے ساتھ نیچے گر کر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس حادثے میں پائلٹس اور کرو ممبر سمیت سارے پیسنجر مارے جاتے ہیں۔ اصل حیرانگی تو سب کو تب ہوئی جب ڈاکٹرز نے ان سب کے ڈیڈ باڈیز کو چیک کیا، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اس حادثے میں جتنے بھی لوگ مارے گئے تھے ان سب کی موت جہاز گرنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اب ڈاکٹرز اور پوری ایئر لائن ٹیم سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا ہوگا اس جہاز میں کہ پائلٹ سمیت سبھی مسافر جہاز گرنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی مر گئے۔ لوگوں نے اس جہاز کو بھوتیا جہاز بولنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس جہاز پہ ایلینز نے حملہ کیا ہوگا، پر اصل سچائی ایئر لائن انویسٹیگیشن ٹیم کو اس حادثے کے 4 مہینے بعد پتہ چل گئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 14 اگست 2005 کو، جب ہیلیس کی فلائٹ 522 صبح 9 بجے کے ٹائم 121 مسافر لے کر گریس کے لارنیکا ایئرپورٹ سے اڑان بھرتی ہے۔ جہاز اڑنے کے 20 منٹ تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، سبھی پیسنجر بھی اپنا سفر انجوائے کر رہے تھے اور جہاز بھی 12,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہا تھا۔ اچانک جہاز کے پائلٹ کوکپٹ میں ریڈ لائٹس جلنا شروع ہو گئی اور پورا کوکپٹ الارم کی آواز سے گونج اٹھا۔ پائلٹس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے جہاز کو۔ چیک کرنے پہ ان کو پتا چلتا ہے کہ جہاز کے لیفٹ انجن نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور اب بس جہاز ایک انجن پہ چل رہا تھا۔ پائلٹس فوراً ATC کنٹرول ٹاور کو بھی اس بارے میں اطلاع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاز کو سنبھالنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ دونوں پائلٹس ATC آفیسر سے بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سگنل ایشو کی وجہ سے ان کی بات کٹ جاتی ہے۔ جب ATC کنٹرول روم سے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سگنل ایشو کی وجہ سے ATC کی بات ان سے نہیں ہو پاتی۔ 1 گھنٹے تک ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹیم نے کوشش کی کہ کسی طرح ان سے بات ہو پائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ اب 121 مسافروں کے زندگی کا سوال تھا تو فوراً ATC 2 فائٹر جیٹس اس جہاز کے پیچھے بھیجتی ہے تاکہ پتہ کیا جا سکے ان کا۔ 30 منٹ ڈھونڈنے کے بعد آخر کار فائٹر جیٹس اس جہاز تک پہنچ گئے۔ جہاز کے پاس آ کر انہوں نے جو دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے ان سب کی گردنیں آگے کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور ان سب کے سر کے اوپر آکسیجن ماسک لٹک رہے ہیں۔ فائٹر جیٹ پائلٹس حیران تھے کہ آخر ہوا کیا ہے ان سب کو۔ پھر انہوں نے اپنے جیٹس تھوڑے آگے کیے تاکہ پائلٹ کوکپٹ میں جھانک کر دیکھیں اور پتہ کریں کہ آخر کیا ماجرا ہوا ان سب کے ساتھ۔ جب انہوں نے جیٹس آگے موو کیے اور پائلٹ کوکپٹ میں دیکھا تو دونوں پائلٹ بھی بے ہوش تھے اور ان کی گردنیں بھی آگے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ فائٹر جیٹ پائلٹس حیران تھے، اگر اس جہاز کے دونوں پائلٹ بے ہوش ہیں تو اتنے ٹائم سے جہاز کون اڑا رہا تھا، کیونکہ اس بیچ 1.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تبھی ان کو پائلٹ کوکپٹ میں ایک بندہ چلتے ہوئے دکھتا ہے۔ وہ اس بندے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اشاروں میں اس سے پتہ کیا جائے اس پورے معاملے کا، پر فائٹر جیٹس پائلٹس کے کئی منٹ تک ہاتھ ہلانے کے بعد بھی اس بندے نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اتنے میں جہاز کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور جہاز کا رخ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور فائٹر جیٹ پائلٹس کے آنکھوں کے سامنے جہاز 121 مسافروں کے ساتھ نیچے گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اور اصل جھٹکا تو سب کو تب لگا جب فائٹر جیٹس پائلٹس نے سب کو بتایا کہ جہاز میں موجود سبھی لوگ جہاز گرنے سے پہلے ہی بے ہوش تھے۔ ایئر لائن انویسٹیگیشن ٹیم، پولیس اور میڈیا حیران تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا ہوگا اس جہاز میں کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جہاز میں موجود سبھی مسافر بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ پائلٹس بھی ہوش میں نہیں تھے۔ اس لیے اس حادثے میں جتنے بھی لوگ مارے گئے تھے ڈاکٹرز نے ان سب کی ڈیڈ باڈیز کو چیک کیا تاکہ ان کی بے ہوشی کی اصل وجہ پتہ کی جا سکے۔ 2 دن بعد 28 ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایک رپورٹ سب کے سامنے پیش کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ سب بے ہوش نہیں تھے بلکہ جہاز گرنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی مر گئے تھے، یعنی فائٹر جیٹس جس ٹائم تک وہاں پہنچی تھی وہ سب اس ٹائم مر چکے تھے۔ کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن چلتی رہی اس کیس کی اور ہر طرح سے کوشش کیا گیا ان سب کے موت کی اصل وجہ پتہ لگانے کا، پر مہینوں کے انویسٹیگیشن کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا اس جہاز کے بارے میں۔ لوگوں نے اس جہاز کو بھوتیا جہاز بولنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس جہاز پہ ایلینز نے حملہ کیا ہوگا۔ آخر کار 4 مہینے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے ان سب کے موت کی اصل وجہ بتا دی کہ کیسے ان سب کی موت جہاز گرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بتایا کہ ان سب کی موت جہاز میں دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہر جہاز میں ایک بٹن ہوتا ہے جو جہاز میں ہوا کے پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہوا جہاز کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے۔ اس بٹن میں 2 موڈز ہوتے ہیں، آٹو موڈ اور مینول موڈ۔ آٹو موڈ میں یہ ہوتا ہے اگر جہاز میں تازہ ہوا کا لیول کم ہو
تو جہاز کا سسٹم خود اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آٹومیٹکلی اس کو پورا کرتا ہے۔ اور مینول موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے پائلٹس کو خود اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، مطلب اگر جہاز میں آکسیجن لیول کم ہو تو جہاز کا سسٹم آٹومیٹکلی اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس فلائٹ کے پرواز بھرنے سے ایک دن پہلے جب یہ فلائٹ 522 اپنے روٹین سروس کے لیے گیا تھا تو کسی ورکر نے اس آکسیجن مینٹین کرنے والے بٹن کو مینول موڈ پہ کر دیا تھا۔ جب 14 اگست کی صبح جہاز نے پرواز بھرا تو 20 منٹ تک کسی کو خاص اندازہ نہیں ہوا۔ آرام سے جب جہاز میں آکسیجن لیول کم ہوتا گیا تو لوگوں کو سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگا۔ دوسری طرف جہاز کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ پائلٹس کا پورا دھیان جہاز کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے ان کا دھیان اس بٹن پر گیا ہی نہیں۔ آرام سے پائلٹ سمیت جہاز کے سبھی مسافر دم گھٹنے کی وجہ سے جہاز گرنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر سب لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مارے گئے تھے تو فائٹر جیٹس پائلٹس نے جس بندے کو دیکھا تھا وہ کون تھا اور اسے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس بندے کا نام تھا اینڈریاز، جو ایک لرننگ پائلٹ کے طور پہ ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت اچھا سکوبا ڈائیور بھی تھا۔ ایک سکوبا ڈائیور ہونے کی وجہ سے وہ باقی مسافروں کے مقابلے میں بنا آکسیجن کے زیادہ دیر تک زندہ رہا، اس لیے لاسٹ میں اس نے پائلٹ کوکپٹ میں آ کے جہاز کو سنبھالنے کی کوشش تو کی، پر ظاہر ہے اس کو اتنا تجربہ نہیں تھا کہ وہ لاسٹ مومنٹ پہ جہاز کو کنٹرول کر سکتا۔ بالآخر اس سے بھی جہاز سنبھالا نہیں گیا اور جہاز نیچے گر کر تباہ ہو گیا، یعنی ایک چھوٹے سے بٹن کی وجہ سے 121 لوگ مارے گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو۔ میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔